الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، بات اس عنوان پر چل رہی ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو نیکی بنانے میں، نیک عمل بنانے میں نہ ہماری کوئی زیادہ محنت صرف ہوتی ہے، نہ پیسہ صرف ہوتا ہے، اور نہ ہی اور کسی بڑی کاوش کی ضرورت ہے. اگر ہے تو صرف اتنی کاوش کہ اپنے دھیان اور توجہ اس کو درست کر لیا جائے، اس کو کام میں لایا جائے. کیونکہ بہت سارے نیک اعمال ایسے ہیں جن کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے کچھ مشقت اٹھانا پڑتی ہے. وہ نیک اعمال تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو نیک اعمال ہیں جس میں نہ تو پیسہ صرف ہوتا ہے، نہ محنت صرف ہوتی ہے، نہ کسی بڑی مشقت کی ضرورت ہے، پھر ان نیکیوں سے ہم کیوں محروم رہتے ہیں؟ تو محرومی کی ایک وجہ کہ توجہ اور دھیان نہیں ہوتا. جیسے عرض کیا تھا آغاز میں کہ مسجد تو ہم نے آنا ہی ہے، اب اس میں داخلے کے وقت ذرا توجہ اور دھیان سے ہم داخل ہو جائیں، دعا پڑھ کے داخل ہو جائیں. اب یہ ہمارا داخلہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں برکتیں کھینچنے کا ذریعہ ہوگا. مسجد میں ہم نے کچھ دیر قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے واپس جانا ہی جانا ہے. اب جاتے وقت ہم جب مسجد سے نکلیں تو تھوڑی سی اپنی توجہ اور دھیان کو کام میں لیں، تو یہ ہمارا خارجہ بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں کھینچنے کا ذریعہ ہوگا. تو گزشتہ جمعہ کے واضح میں جو عرض کیا تھا وضو سے متعلق کہ دیکھو جو بندہ نمازی ہے اس کو وضو کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم وضو نماز کا وقت ہوا، دوڑے دوڑے آئے اور اسی طرح 4 اعضاء کو دھویا اور جماعت میں شریک ہو گئے. اب اس سے ہمارے اعضاء تو پاک ہو گئے، لیکن اس پر جو عظیم الشان اجر ہے وہ اجر سے ہم محروم ہو گئے. محرومی کی وجہ توجہ کا نہ ہونا، دھیان کا نہ ہونا. اگر وہی ہم تھوڑا سا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وضو کو سر انجام دیں تو ایک عظیم الشان عمل، ایک عظیم الشان نیکی جو اللہ کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں ہمارے لیے کھینچ لے آتی ہے. تو عرض کیا تھا اس کے آغاز میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے پر کیا ملتا ہے، کتنا عظیم شان اجر ہے اگر شروع میں صرف بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں. جب تک وضو ایک اللہ کا فرشتہ
وہ مقرر ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں. صرف ایک دو جملے کہنے ہیں، بسم اللہ اور الحمدللہ. اب عمل اتنا بھی نشان ہو گیا یہ کہ مستقل آپ کے نامہ اعمال پر ایک فرشتہ مسلط ہو گیا جو نیکیاں لکھے گا. تو پھر دوران وضو کچھ اور چیزیں عرض کی تھی. ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں، ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا توجہ سے کام لیں، اس طرف ہمارا استحضار بھی ہو، خیال بھی ہو کہ منہ میں جو پانی ڈال رہا ہوں یہ عادت کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ منہ میں پانی ڈالنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ سے سرزد ہونے والے سارے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. ناک میں اس لیے پانی ڈال رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ جراثیم سے پاک ہو جاؤں گا، یہ عادت ہے، یہ سنا ایسے ہے. ذرا دھیان کے ساتھ اس لیے ڈال رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ ناک میں پانی انسان ڈالتا ہے، ناک کے ذریعے جو انسان سے گناہ سرزد ہوئے، کسی نامحرم کی خوشبو سونگی، یہ ناک کا گناہ ہے، وہ سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور تیسرا منہ کی طرف آ جاتے ہیں. فرمایا کہ جب انسان منہ پر پانی ڈالتا ہے تو تھوڑا سا اس دھیان کو، توجہ کو اس طرح مبذول کر لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیا فضیلت ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ آپ کی اتباع میں دھو رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس پر ملنے والا کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان منہ پر پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے راستے سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے دھل جاتے ہیں. تو در حقیقت یہ وضو اگر آپ غور کریں گے صرف یہ ظاہری گندگی سے انسان کو نجات نہیں دلا رہا، بلکہ اس سے باطنی گندگیاں بھی جڑ رہی ہیں. اسی لیے بعض اہل اللہ کریم ان پر کبھی کبھی ایسے حالات منکشف فرما دیتے ہیں جس تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی، جسے کشف کہا جاتا ہے، کرامت کہا جاتا ہے. ہر ایک کو، ہر بندے کو اپنے اختیار سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بعض اپنے نیک بندوں کو یہ قوت عطا فرما دیتے ہیں، پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں دکھا دیتے ہیں. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیزوں کے سارے علوم دیے. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، یہ سارے پردے کے پیچھے چیزیں تھیں. لیکن اللہ جل جلالہ نے ایک فرشتے کے واسطے سے یہ سارے علوم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلائے. اسی طرح بعض اللہ کے نیک بندے ان کو بھی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. جس کو دکھا دیں اسے کہا جاتا ہے اسے کشف ہوا. کشف کا مطلب ہے پردہ اٹھانا. اللہ نے پردہ اٹھا کے دکھا دیا. جیسے ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے عظیم ولی، عظیم فقیہ، عظیم محدث. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے اس بر صغیر میں تقریباً تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا مقلد ہیں، تو تقلید کرتے ہیں. یعنی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے سمجھا اور امت کو سکھلایا، ان تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیروکار ہیں اس فقہ میں تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور بھی ائمہ ہیں نا، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں رحمہم اللہ تعالی، ان کے بھی مقلدین ہیں. لیکن سب سے زیادہ مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ان سے متعلق آتا ہے کہ حضرت کو جب کہیں وضو کے لیے تشریف فرما ہوتے وضو خانے میں، اب وضو کر رہے ہوتے تو نیچے نالیوں میں پانی گزر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے بھی وضو کا جو اعضائے وضو دھوئے ہوئے ہیں وہ غسالہ اس کو کہتے ہیں، مستعمل پانی وہ نیچے نالیوں سے گزرتا تھا. تو اسے دیکھا تو اس کے اندر دھلنے والے گناہ نظر آتے ہیں. یوں وضو کر رہے ہیں، اس قطرات سے جو نیچے گر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو جھوٹ دھلا، اس میں تو بدنظری دھلی، اس میں تو بدکاری دھلی. وہ سارے گناہ ان کو اس پانی کے اندر نظر آتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا
کہ خود ان کی طبیعت پہ بہت بار شروع ہوا. یہ تو لوگوں کے عیوب مجھ پر منکشف ہونا شروع ہو گئے. اب جو کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ وہ تو وضو کر رہا ہے, پانی کی قطرات گر رہے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے اس نے کیا کیا گناہ کیے جو بھی دھلے. تو فرمایا یا اللہ یہ لوگوں کے عیوب مجھ پر منکشف ہوتے ہیں, اے اللہ یہ جو آپ نے مجھے کشف والی دولت دی ہے یہ تیرا انعام ہوتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ نعمت مجھ سے واپس لے لیں کہ مجھ پر لوگوں کے عیوب منکشف نہ ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ ہمارے صرف ظاہری اعضاء نہیں دھلتے, میل کو چاہے دور نہیں ہوتی, جراثیمی نہیں دھلتے, بلکہ گناہ بھی ساتھ ساتھ دھلنے ہوتے ہیں. گناہوں کی بھی پاکی ہو رہی ہوتی ہے. چہرہ دھویا تو آنکھوں سے سرزد ہونے والے سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. پھر عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, ایک تو یہ اعضائے وضو دھل رہے ہیں, ہم وضو کے دوران ایک ایک وضو کو دھو رہے, ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے دوران وضو کی دعا. کون سی؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا دوران وضو چل رہی ہوتی ہے. اب یہ دعا کیا اعضائے وضو دھل رہے ہیں, یہ دعا ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, اس سے ان یہ جو جتنے فضائل آپ نے سنے ہیں ان کی طرف بھی توجہ اور دھیان لگا ہوا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی, 3 جملے ہیں. ایک تو یہ اے اللہ میری کامل بخشش فرما دیجیے. یہ تو دھل رہے ہیں نا گناہ, ابھی صغیرہ گناہ ہے, یہ جتنے بھی ایسے فضائل میں آتے ہیں صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے, یہ سارے کے سارے دھل رہے. یا اللہ آپ یہ میرے گناہ دھل رہے ہیں, اس کے نتیجے میں میری کامل بخشش فرما دیجیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. دوسرا جملہ ہے اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما. اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما. اس کا مفہوم دوسرے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں. وسعت کیا ہوتی ہے؟ بڑا گھر نہیں ہوتا, وسعت یہ ہوتی ہے دلوں کے اندر وسعت پیدا ہو جائے, دلوں کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے, وہ گھر لڑائی جھگڑے بے برکتی سے خالی ہو جائے. یہ گھر کی توسیع ہے. بڑا گھر لیکن اس میں ہر طرح کے فتنے, فساد, لڑائی جھگڑے, ٹینشن. یاد رکھو وہ ایکڑ کا گھر بھی وہ وسیع گھر نہیں کہلاتا. گھر کی وسعت یہ ہے ایک کمرے میں رہنے والا انسان, لیکن اللہ کریم نے اسی ایک کمرے کو جنت کا کمرہ بنا رکھا ہے. اس میں اس کو ٹینشن نہیں ہے, اس کو جو ہے بیماریوں کا سامنا نہیں ہے, اس میں بے برکتی نہیں ہے, موت کی زندگی ہے. تو فرمایا یہ وسیع لی کی داری, میرے گھر میں وسعت عطا فرما. وبارک لی فی رزقی. آخری جملہ ہے اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. رزق تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ عام طور پر رزق وہ ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, کھانے پینے سے متعلقہ چیزیں رزق ہے. یاد رکھو یہ رزق کا مفہوم اردو میں, عربی میں رزق کا مفہوم ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت میں کام آتی ہے. ہر انسان کے استعمال کی چیز اسے رزق کہا جاتا ہے. رزق میں یہ لباس بھی ہے, رزق میں یہ پوشاک بھی ہے, رزق میں ٹھنڈا سایہ بھی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا وبارک لی فی رزقی, میرے رزق میں برکت عطا فرما. برکت کا مفہوم بھی کسی نہ کسی درجے میں دوسرے میں عرض کر چکا ہوں کہ برکت کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ چیز انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے, اس میں غیروں کا محتاج نہ رہے. یہ اس کی رزق کی برکت ہے اور عافیت والا ہو. تو یہ دوران وضو کی دعا ہے, انسان ساتھ یہ پڑھتا رہے. پھر اس کے بعد آگے معاملات آخر وضو میں حدیث پاک میں آتا ہے ہم جب سر کا مسح کرتے ہیں تو اس پر بھی یہ فضیلتیں. آخر میں پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ کریم ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر جب ہمارا وضو مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسنون دعا مروی ہے. مسنون دعا مروی ہے وہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین.
یہ تھوڑے سے مختلف کلمات کے ساتھ یہ روایت میں متعدد آئی ہے. یہ جامع ترمذی میں وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اب جو انسان آخر وضو میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، وضو ختم ہوا اور یہ دعا پڑھ لی، اس پر کیا ملتا ہے؟ ترمذی شریف میں جو اس کی فضیلت بیان ہوئی، فرمایا جس وقت بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اب دیکھیے کیا تو ایک وضو ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی نماز تک نہیں پہنچے، نماز سے پہلے صرف آپ نے وضو کیا اس طرح کما ہداکم اللہ، جس طرح اللہ نے رہنمائی فرمائی، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا. اس پر زور دیتا رہتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید بھی کرتا ہوں کہ یہ بات دلوں میں اتر جائے گی. نیکی کا عمل صرف عمل نیک نہیں ہوتا، نیک اسی وقت عمل ہوتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے. جس طرح وہ عمل کا حکم بھی انہوں نے دیا، طریقہ بھی انہوں نے بتلایا، اس طریقے کے مطابق ہو. شروع میں فضیلت سنائی تھی نا، اس طرح وضو کیا جس طرح حکم دیا گیا. تو اس آخر میں وضو مکمل ہوا، یہ دعا پڑی، جنت کے 8 دروازے کھل گئے. اس دعا میں کیا ہے؟ شروع میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. شروع میں گواہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کے ساتھ اور کوئی کسی کی شرکت نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. ہر ضرورت مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، مشکل میں کام آنے والا صرف ایک اللہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ بات دل میں اتر جائے، میری بگڑی وہی بنائے گا. جب انسان کا یہ اعتماد ہوتا ہے، یاد رکھو اللہ کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا. جب اس عقیدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو فلاں کام آ جائے گا، فلاں کام آ جائے گا، زید کام آ جائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ پھر انسان کو انہیں کے حوالے کر دیتا ہے. ایک پہ نظر رکھو، وہی کام آئے گا. یہ کلمے کے اندر بھی یہی ہے، پہلے میں بھی دوسرے میں بھی. اچھا، فرمایا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ تو گواہی دی، اور پھر ساتھ یہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین. 2 جملے ہیں، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے. اللہم اجعلنی من التوابین. اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے اونچ نیچ ہوتی ہے، سوائے انبیاء کے، اس سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس سے گناہ کبھی نہ ہوا ہو. ہوتے ہیں. پھر بندے آگے 2 قسم کے ہیں کہ ان سے گناہ ہوتا ہے لیکن اس گناہ پہ برقرار نہیں اپنے آپ کو رکھتے، اس پہ ڈٹے ہوئے نہیں رہتے. گناہ ہوا توبہ کر لیتے ہیں. اور بعض بندے وہ ہیں گناہ ہوا انہیں خدائی نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. پہلی دعا یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین. اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجیے جن سے خطا ہوتی ہے مگر وہ توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں. غلطی ہوئی، بھول ہوئی، فوراً اللہ معاف فرما. دوسرے لفظوں میں اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. جب غلطی ہو تو میں آپ سے توبہ کر لیا کروں. ایک مطلب یہ ہے. لیکن توبہ کا مطلب بہت زیادہ توبہ کرنے والا. ایک تو یہ ہے ایک بندہ ہوا کبھی 4-6 مہینے میں چوٹ لگی، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جی وہ. لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے جب گناہ ہوا فوراً اس کی آنکھ کھل گئی،
یہ کیفیت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ گناہ ہوا فوراً پھر آنکھ کھلی پھر اللہ کے ساتھ کہ اللہ یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ ہر انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ جو سالکین ہوتے ہیں سلوک کی منازل طے کرتے ہیں، جسے طریقت کہا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے، کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جب انسان اس راستے میں چلتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ پہ برقرار نہیں رہتا، گناہ ہوتا ہے اس سے اور فوراً اس کو اندر بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک انسان ایسے نہیں ہوتا تو یاد رکھیں ایسا اسے ہر وقت نہیں ہوتا، ہر گناہ کے بعد بہت سارے گناہوں کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا، مگر احساس ان کو ہوتا ہے جب اس راستے پہ سلوک کا مطلب اللہ کی طرف اللہ والا بننے کی منازل طے کرنا شروع کر دی کہ جی میں اب نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ والا بننا چاہتا ہوں، اس لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اب اس کے اندر گناہ ہوگا، بے چینی ہوگی۔ وہ کئی تو احباب پھر یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی جب سے میں تو بیت ہوا، جب سے میں نے تعلق قائم کیا میں تو مشکل میں پھنس گیا، اب مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا بھائی، پہلے آپ اندھیروں میں تھے تو روشنی کا احساس ہی نہیں تھا، اب جب روشنی کی طرف بڑے ہو تو جیسے ہی اندھیرا آتا ہے بے چینی ہوتی ہے۔ روشنیوں میں رہنے والا انسان اندھیروں میں جائے تو اسے بے چینی ہوتی ہے، اندھیروں میں بچنے والا انسان اسے اندھیرے سے کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان جنگل میں جائے پریشان ہوتا ہے، جنگلی درندے روشنی میں آئے جو پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے روشنی دیکھی نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے ان بندوں میں شامل فرما جو بار بار توبہ کرنے والے ہوں، کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ تواب مبالغہ ہے کہ بار بار توبہ کر رہا ہے، تھوڑی سی مچھلی چھوئی پھر اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ بھی تواب کا اصل معنی ہوتا ہے بار بار رجوع کرنے والا، بار بار رجوع کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے یہ مانگ رہے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بار بار اپنے در پر رجوع کرنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ گناہوں کی توبہ وہ تو پیچھے ہو چکی وضو میں، لیکن کبائر کے ساتھ ساتھ کبائر کی معافی تلافی کے لیے یہ جملہ اور ساتھ یہ اے اللہ ہر وقت اپنے در کا مجھے بنا دیجیے، میری کوئی مشکل ہو تیری طرف رجوع کروں۔ اصل اسے کہتے ہیں تواب، ہر وقت اللہ کے در پر حاضر باش رہنے والا۔ کیا مطلب؟ گناہ ہوا تو، نعمت ملی تو، مشکل آئی تو، بیماری آئی تو، غم آیا تو، اور کسی ضرورت کی طرف جا رہا ہے وہ اس کی براری کے لیے تو اللہ سے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود تواب تھے، ہر وقت اللہ سے رابطے میں، فرمایا اگر کبھی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگا کرو، تسمہ جوتے کا ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بھی اللہ سے مانگنے کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑے تقاضے کو اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، چھوٹے چھوٹے چیز، جبکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچے کا ماں کے ساتھ۔ دودھ بھی پینے کے لیے وہ روتا ہے، اماں کو بلاتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے تو وہ کیا کرتا ہے، رو کے اللہ کی طرف ماں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پر میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا بالکل حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچے کا ماں سے، اسی طرح اس بندے کا اللہ سے ہر وقت رابطہ ہے، تو ایسی تھوڑی سی تکلیف ہے ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے ان بار بار رجوع کرنے والے بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اور وجعلنی من المتطہرین، ایک طہارت ہوتی ہے ظاہری پاکی، اور یہ متطہر ایک طاہر ہوتا ہے پاک، ایک ہوتا ہے متطہر بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والا۔ یہ مبالغہ ہے عربی زبان میں، عام کہنا ہو کہ طاہر پاک ہے کوئی چیز، کہتے ہیں یہ طاہر ہے۔ اگر کہنا ہو تو بہت زیادہ پاک ہے، پاکیزہ چیز ہے، جیسے مائے زمزم، کہتے ہیں متطہر، بہت زیادہ پاکیزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کی بات کی دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے کامل و مکمل پاک فرما دیجیے۔ کامل و مکمل کا کیا معنی؟ کہ میرے ظاہری اعضاء، میرا ظاہری بدن
ہر قسم کی میل کچیل گندگی سے جیسے پاک ہوا ہے، اے اللہ میرے باطن کو بھی اسی طرح مکمل پاک فرما دیجیے۔ اب یہ چھوٹی سی دعا ہے 2 جملوں کی، شروع میں دوسرا کلمہ، اور یہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اتنی دعا پڑھنے پر میں نے عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو وضو کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب جنت مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں، لیکن یاد رکھو ہماری عادتوں میں جنت نہیں ملے گی، عبادت سے جنت ملے گی۔ یہ جو ہماری عبادات کی ہے نا، یہ عادتیں بن چکی ہیں۔ آزاد ہونے ہیں جلدی جلدی، مسجد جانا ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے اور اس وقت میں جانا ہے، یہ عادت کے طور پر ہے۔ عبادت تو وہ ہوتی ہے جس کے ہر آپ کے حرکت میں، ہر قدم میں آپ کا کیا ہو، اللہ سے رابطہ ہو، رجوع۔ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، وضو کر رہے ہیں تو اللہ سے رابطہ ہے، نماز کے اندر کھڑا ہے تو اللہ سے رابطہ ہے۔ اب اگر یہ ہمیں روح نصیب ہے تو پھر تو عبادت ہے، ورنہ عادت ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں ان عادتوں کو عبادت بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ عبادت نہیں بنے گی تو ہم بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا وضو ہی عادت سے نکل کر عبادت بن جائے تو وضو پر ہی جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، صرف ایک وضو پر۔ تفصیل سے آپ نے سنا۔ اللہ کریم سے دعا کروں مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔